ناظرین، آج ہم ایسے بزرگ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ معذور بھی ہیں اور اس مجبوری کے ساتھ ساتھ وہ رزق حلال کما رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، اور کیا کام کر رہے ہیں ان کی زبانی سن. تو بہرحال یہ ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ باہر کچھ سیڑھیاں وغیرہ اور اس طرح کے جو آپ کام کر رہے ہیں، یہ رنگ سازوں کے لیے بڑی اچھی چیزیں ہیں، اور یہ مزدوروں کے لیے آپ جو چیزیں یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں آپ نے، وہ میرے خیال میں کرائے پہ دیتے ہیں، رینٹ پہ دیتے ہیں. جی جی بالکل، یہ کرائے پہ دیتا ہوں. ایسا ہی ہے. تو اب کب سے کر رہے ہیں یہ کام؟ یہ تقریباً ادھر مجھے 94 میں آیا تھا، 1994 میں. تب آپ کو یہ کیا مسئلہ ہوا آپ کی ٹانگوں میں؟ یہ تو پرانی بات ہے. یہ تقریباً 1974 میں کراچی گیا تھا روزگار کے لیے. صحیح. تو ادھر 2-2.5 مہینے کے اندر یہ پولیو ہو گیا مجھے، ادھر دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گیا. ہاں جی، ادھر یعنی 74 سے لے کر 94 تک جو ہے، تو یہ میں گاؤں میں رہا پہلے. پھر ادھر میں نے کچھ عرصہ وہ کیا، اپنا درزی کا کام کیا، اور پھر ایک دکان بھی ایک آدمی نے بنا کر دی اپنے رشتہ دار نے، تو اس میں رہا. تو پھر مجھے ادھر ایک رشتہ دار ہی لے کر آ گیا. تو پہلے میں ادھر آیا تو وہ میں چھاوڑی لگاتا تھا. پھر اتفاق سے یہ جو اسٹور میرے رشتہ دار نے بنایا ہوا تھا، تو اس کا جو منشی ہے وہ بھاگ گیا، اور مجھے ایسے ٹرائی کے طور پر اس نے کہا کہ آپ ادھر چند دن کچھ یہ چوکیدارہ کریں کہ میرے منشی کے آنے تک. تو وہ چند دن جو میں نے اس کے ساتھ کام کیا، تو اس کو جو میں نے وہ دیا، پیسے دیے، تو وہ حیران ہوا کہ یار مجھے تو اتنا منشی نہیں دیتے تھے پیسے، تو آپ نے مجھے زیادہ کما کر دی. اس نے پھر مجھے منشی رکھ لیا. پھر میں ادھر کچھ عرصہ اس کے منشی رہا، اور پھر وہ خود چلا گیا، کوئی اس کے مسائل تھے، تو پھر یہ اس نے مجھے دے دیا. تو پھر ابھی کر رہا ہوں، ادھر کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے، دال روٹی بن جاتی ہے. بہت حیران کن، اور اللہ کے فضل سے شادی ہوئی، کامیاب ہے. اب 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، تو الحمدللہ وہ پڑھ رہے ہیں. تو بڑی زندگی جو ہے وہ رونق ہے، خوش باش ہے ہم بس. الحمدللہ. اچھا صحیح. تو اچھا، اب جو ہے آپ کی زندگی ماشاءاللہ سے سکون سے گزر رہی ہے، اور کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہے؟ الحمدللہ. مسائل تو خیر آج کل جو ہے یہ اچھے صحت مند لوگ جو ہیں ان کو بھی مسائل ہوتے ہیں، تو مسائل تو چھوٹے موٹے چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ شکر ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ عزت سے کما رہے ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں، کسی کے آگے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اور نہ تو آپ کسی کے محتاج ہیں. یہ تو بہت بری بات ہے. یہ تو جو فحش کام ہے. یہ جو 2 باتیں کروں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو معذور لوگ ہیں، وہ ان کو اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے، کوئی نہ کوئی کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ راستے پیدا کر دیتے ہیں، اللہ مدد کرتے ہیں، اور اس میں پھر وہ برکت دیتے ہیں اور ضروریات پوری رہتی ہیں. ایک بات تو معذور لوگوں کے لیے میں کہوں گا کہ یہ فحش کام نہ کریں، اس سے آخرت خراب ہوتی ہے اور عزت بھی نہیں رہتی. ایک بات معذوروں کے لیے. دوسرا میں یہ کہوں گا گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ جو ہے نا، اس کو چاہیے کہ ایسے جو صحیح مستحق لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کچھ سہولیات پیدا کریں. ہم جب سنتے ہیں کافروں کے ملکوں کی باتیں کہ وہاں جناب معذوروں کے لیے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو پھر اپنے جو گورنمنٹ ہے سے بڑا گلہ اور شکوہ پیدا ہوتا ہے، اور دل میں بھی بات آتی ہے کہ یار یہ کیسی حکومتیں ہیں، اور یہ کیسے ہمارے وزیر ہیں، اور یہ کیسے ہمارے افسران ہیں، اور یہ کیسے ہماری یہ دکھ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کے بندوں کرو ان لوگوں کے لیے کچھ، ان کے لیے ان سے ملو، ان سے پوچھو ان کے کیا مسائل ہیں. تو جو مسائل ہیں ان سے مدد کرو ان کی. اتنے آپ کے پاس خزانہ ہوتا ہے، اتنے فنڈ ہوتے ہیں. تو میں نے تو ایک دفعہ وہ آیا تھا، اخبار میں آیا تھا جی بے نظیر فنڈ جی. ایسے ہی اس میں اخبار میں اتنا بڑا اشتہار آیا تو یہ آدھا اخبار میں اس کے آخری صفحے آدھا اخبار. اچھا جی ہیلپ لائن ہے جی، اس پہ اگر جی کوئی مسئلہ ہو تو اس پہ جی رابطہ کر. میں وہ 100 دفعہ اس کو ملایا جناب علی، کو اٹھاتا ہی نہیں تھا. ایسے ڈرامے اور پتنی کیا جناب علی، دکھ ہوتا ہے جناب. وہ کہیں کام کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی اپنا مطلب روزگار کے لیے کوئی سلسلہ چلانا چاہ رہے ہیں، تو ان کے پاس جگہ نہیں ہے. تو اگر سیڑھی کی کسی جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو سیڑھی آ کے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے سب کچھ، تو وہ روتے ہیں. اس کے لیے بڑا تکلیف انہیں اٹھانی پڑتی ہے.
تو یہ چیز بھی سوچنی چاہیے، ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ جگہ پر آپ کی جگہ پہ قابض کیے ہوئے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو معذور افراد ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی محنت کر رہے ہیں آپ کی زمین کے اوپر، تو ان کے لیے کم سے کم کوئی ریلیف ہونا چاہیے، ان کے لیے کوئی ایسا سہولت ہونی چاہیے کہ وہ ذلیل و خوار نہ ہو. تو یہ جو یہ بیچارہ مظفر صاحب کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں، یہ میرے پڑوس میں ہیں، تو ماشاءاللہ یہ انہوں نے اپنی معذوری اپنے اوپر کبھی بھی نہیں سوار ہونے دی. مطلب یہ اس کے اپنی غربت کے ساتھ یہ جنگ لڑ رہے ہیں. یہ اگر بیٹھ کر بھیک مانگنا شروع کر دیں تو یہ دن میں کم سے کم 2-3 ہزار روپے 5 ہزار روپے تو کمانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے. لیکن یہ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، چونکہ عمر ان کی کافی عمر کے بعد انہوں نے شادی کی ہے، تو اب عمر بھی ان کی کافی ہو گئی ہے، بچے بھی بہت چھوٹے ہیں ان کے. تو اب اس میں بیچارے یہ کہ